بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں رزق لانے والے پرندے اور جانور۔ حاملہ بکری گھر میں لے آؤ، رزق آئے گا۔ بھورے رنگ کی بھینس گھر میں لے آؤ، حاملہ بھینس گھر میں رزق کی بارش کرتی ہے۔ سفید خرگوش گھر میں دولت لے کر آتا ہے۔ سفید بلی کو گھر میں لے آؤ، دولت مند بنا دے گی۔ گائے بچڑا دیتی ہے تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حاملہ پرندے کو آزاد کر دینے سے رزق بڑھتا ہے۔ تیتر اور بٹیر گھر میں آنے سے رزق بڑھتا ہے۔ شتر مرغ گھر میں پالنے سے رزق کی برکت ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی جب کسی گھر میں اپنا چھتا بناتی ہے تو گھر میں رزق کی بارش آتی ہے۔ گھر میں پرندوں کے بولنے سے اس بات کی نشانی ہے کہ گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ گھر میں کوئی بھی جانور چاہے وہ بلی ہو یا کتا اگر بچے دے دے تو گھر کے مالک کو دولت مند بنا دیتی ہیں۔ گھر میں دمبا پالنا رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ بھیڑ کی خدمت اپنی دولت میں اضافہ کرنا ہے۔ جس کے گھر میں بھیڑ بکریاں اور گائے ہو وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا، ہمیشہ رئیس رہتا ہے۔ حرام جانور گھر میں لانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ گھر میں کتے پالنے سے رزق کم ہوتا ہے۔ گھر میں کسی پرندے یا جانور بے جان کی تصویر لٹکانے سے گھر میں رزق کی کمی واقع ہوتی ہے۔ صبح سویرے بکری کا دودھ نکال کر پینے سے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ دودھ نکالتے وقت بچڑے کے لیے دودھ بچا کر رکھنے سے اللہ گھر میں رزق کی بارش کرتا ہے۔ اگر گھر میں کوئی دمے کا مریض ہو تو زیتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دو، مریض کو لٹا دو، مریض بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ سرما لگانے سے پہلے آنکھیں 3 بار تیزی سے جھپکا کرو، آنکھوں کی بینائی تیز ہوگی۔ چھاتی سے بلغم نہ رک رہی ہو تو دودھ میں تلوں کو بھون کر کھا لو، بلغم رک جائے گی۔ ناخنوں پر دبے آ رہے ہوں تو ناخنوں پر بھنڈی کاٹ کر لگاؤ، ناخنوں پر سے دبے دور ہوں گے۔ نیم کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے سستی نہیں ہوتی۔ ارکے گلاب میں گیندے کے پھول کا رس ملا کر چہرے پر لگانے سے 90 سال تک رنگ گورا رہتا ہے۔ صبح نہار منہ لمبے لمبے سانس لینے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں۔ جس گھر میں بطخ بچے دے دی تو سمجھ جاؤ اس گھر میں چوہے نہیں آتے۔ جس گھر میں سفید رنگ کا پینٹ ہو مچھر کم آتے ہیں۔ جس گھر میں سبز ہو سمجھ جاؤ اس گھر کی چھت پر کبوتر زیادہ آتے ہیں۔ جب کوئی تلخ ہونے کی بجائے خاموش ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ اس نے بہت حقیقتوں کا سامنا کر رکھا ہے۔ روز سونف والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ ہچکی روکنے کے لیے منہ میں برف کی ڈلی رکھیں یا آہستہ آہستہ گنڈیریاں چوسیں بند ہو جائے گی۔ اگر بچہ فیڈر نہ چھوڑتا ہو تو نیم کے پتے پیس کر فیڈر کی نیپل پر لگا دیں، بچہ فیڈر پینا چھوڑ دے گا۔ پکے ہوئے ٹماٹر کا تازہ رس چھوٹے بچوں کو دن میں 2 سے 3 بار دینے سے بچے صحت مند ہوتے ہیں۔ جو بندہ پھونک سے چراغ بجھاتا ہے اس کو دمے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ سونے سے پہلے تھوڑی دیر چلنے سے دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ گاجر کھا کر دودھ پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ چقندر کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ دہی کھانے سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے۔ وزن کم ہوتا جا رہا ہے تو مدافعتی نظام کو بہتر کرتا ہے۔ اگر آپ روزانہ کیلے کا استعمال شروع کریں گے تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہوگا۔ گھر میں لیموں کا پودا لگا ہو تو مچھر نہیں آتے۔ شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو، اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ روزانہ کریلے کا جوس پینے سے شوگر کا خاتمہ ہوگا۔ ایسا انسان جسے غصہ زیادہ آتا ہو، اس کا دماغ کمزور ہوتا ہو، ادرک کی خوشبو سونگھ کر سونے سے نیند زیادہ پرسکون آئے گی۔ نہانے کے بعد بالوں کو لپیٹنے کی غلطی نہ کریں، اس سے بالوں کی چمک ختم ہوگی۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہو تو دودھ گرم کر کے پیا کریں۔ اگر بچھو ڈنگ مار لے تو پیاز کا چھلکا باندھ لو، زہر ختم ہوگا۔ چوہے کا جوٹا کھانے سے کالا یرقان ختم ہوتا ہے۔ جس بچے کی پلکیں گھنی ہوں وہ بچہ دماغ کا تیز ہوتا ہے۔
کالے کپڑے پہننے سے وہم کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جن کے دانت ٹیڑھے ہوتے ہیں وہ بہت چلاک ہوتے ہیں۔ جو لوگ کھانا کھا کر فوری سو جاتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ گھر میں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پانی میں الائچی ڈال کر ابال کر پینے سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ پاؤں پر تیل لگا کر سونے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے باتھ روم کرنے سے گردوں کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ سیب کا رس پینے سے جگر کی بیماری نہیں ہوگی۔ جامن کھانے سے زیادہ ذیابیطس میں آرام ملتا ہے۔ انگوروں کا جوس پینے سے ٹی بی کے مریض میں افاقہ ہوگا۔ پکی ہوئی خوبانی کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ پیٹ کے کیڑے مرتے ہیں۔ اگر پیٹ میں ابھار ہو تو پھولنے کی شکایت ہو، خوبانی کی گٹلی کھانے سے ابھار ختم ہوگا۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے چھٹکارا ملتا ہے۔ اگر گلے میں خرابی ہو تو یا آواز بیٹھ جائے، ادرک پر تھوڑا سا نمک لگا کر کھانے سے بیٹھا ہوا گلا صاف ہو جاتا ہے۔ تانبے کے برتن میں روزانہ کھانا کھانے سے آپ کو کینسر سے چھٹکارا مل جائے گا۔ جدید تحقیق کے مطابق پلاسٹک کی بوتل سے منہ لگا کر پانی پینے سے موٹاپا جنم لیتا ہے، کیونکہ پلاسٹک میں ایسے کیمیکل پائے جاتے ہیں جو موٹاپے کا سبب بنتے ہیں۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے گنج پن دور کیا جا سکتا ہے۔ بالوں میں لال مہندی لگانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ گھوڑے کا جوٹا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سو کر اٹھنے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ سوتے وقت ایک بازو پر زیادہ زور دے کر سونے سے فالج کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو رات کو نیند نہ آئے تو بستر پر لیٹ کر فون رکھیں اور اپنے سے تھوڑی دور پڑی کسی چیز پر نظر جمائیں۔ 5 منٹ کے اندر پوری طرح نیند آ جائے گی۔ نہار منہ یعنی صبح خالی پیٹ خوشبو والی چیزیں سونگھنے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پی لو، اس سے پیٹ کی صفائی ہوگی۔ جو زیادہ پانی پیتا ہے وہ اکثر زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ناظرین، نہار منہ انجیر کے 3 دانے کھانے سے گھٹنوں اور جوڑوں میں طاقت آئے گی۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہو وہ آلو کے پانی میں اسبگول ملا کر روزانہ نہار منہ پیا کریں۔ جن لوگوں کو قبض رہتی ہو وہ سبزی میں ہری پیاز کا استعمال کریں۔ جن لوگوں کو وقت پر نیند نہ آتی ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ 4 کیلے کھایا کریں۔ چنے کے آٹے کی روٹی بنا کر کھا لی جائے تو جلد کی بیماریاں کنٹرول ہوتی ہیں۔ روزانہ تازہ جھاگ والا دودھ پینے سے ہونٹ سرخ اور نرم ہوتے ہیں۔ نہانے سے پہلے پانی میں ایک لیموں نچوڑ لینے سے آپ کو پرفیوم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بدھ کے دن پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ورنہ پیسے پورے ہفتے کے خرچ ہوں گے۔ ناظرین، جن لوگوں کا پیٹ خراب رہتا ہو وہ لوگ ہلدی میں پانی مکس کر کے پی لیں، پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ چائے میں چینی نہ ڈالو، وزن میں کمی آنے لگے گی۔ ناظرین، اگر آپ اپنی عمر بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر ناریل اور کھجور کھا لیا کرو۔ جو لوگ زیادہ سفید چاول کھانے کے شوقین ہیں ان کو جوڑوں کا درد زیادہ ہوتا ہے۔ موسم بدلنے لگے تو کچے پیاز کا استعمال کرو، نزلہ اور کھانسی سے بچے رہو گے۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔